اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی میں موجود گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے۔ آج آپ کی خدمت میں آیت اللہ شیخ جعفر ششتری کی زندگی میں موجود وہ گراں قدر واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس میں حضرت سید الشہداء نے آیت اللہ شیخ جعفر ششتری پر اپنی خاص عنایت کی، خاص نظر کرم کی اور انہیں عرفان عزا عطا کیا، علم عزا عطا کیا۔ شیخنا الاعظم شیخ جعفر ششتری کہ جو ایک بہت ہی جلیل القدر فقیہ، جلیل القدر عالم ہیں، وہ خود اپنے حالات زندگی میں اس بات کو خود نقل کرتے ہیں کہ جب نجف اشرف سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے سینے کو علوم آل محمد سے سیراب کرنے کے بعد میں اپنے وطن واپس ایران پہنچتا ہوں تاکہ علوم آل محمد جو میں نے سیکھے ہیں انہیں آگے منتقل کروں، اسلام کی تبلیغ کروں، ترویج کروں، تشہیر کروں۔ جب واپس پہنچتا ہوں تو اپنے علاقے میں جا کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، مجھے مجلس عزا پڑھنا نہیں آتی، میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مصائب کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، ایک بہت اچھی مسجد مجھے مل جاتی ہے جس میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے فرائض بھی انجام دینا ہے۔ یقینی بات ہے جمعۃ المبارک کے خطبات بھی دینے ہوں گے، لیکن مجھے تقریر کرنا نہیں آتی ہے۔ مجبوراً میں رمضان المبارک کے ایام میں یا جمعۃ المبارک کے خطبات کے لیے ایک نہایتی جلیل القدر تفسیر ہے جسے تفسیر صافی کہتے ہیں ملا فیض کاشانی کی، میں اس کتاب کو ممبر پر لے جاتا ہوں اور اس کتاب سے بیٹھ کر مطالب کو مؤمنین کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور جب محرم الحرام کے مہینے آتے ہیں اور محرم کا جب ماہ آتا ہے اور ماہ عزا آتا ہے تو ایسے میں ملا حسین کاشفی کی کتاب روضۃ الشہادہ، اس کتاب کو میں ممبر پر لے جاتا ہوں اور وہاں سے دیکھ کر حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کو اور مصائب کو مؤمنین کے لیے بیان کرتا ہوں۔ عزیزان، یہ بھی ایک روش ہے خطابے کی، تقریر کی، کہ انسان کتاب سے دیکھ کر وعظ و نصیحت کرے۔ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن ہمارے معاشروں میں یہ طریقہ رائج نہیں ہے، ہمارے بر صغیر میں رائج نہیں ہے، ایران اور عراق میں بھی رائج نہیں ہے، لیکن بہت اچھا طریقہ ہے کہ انسان باقاعدہ متن سے دیکھ کر مطالب کو القاء کرے تاکہ اس مصنف نے جو زحمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، مشقت کی ہے، یہاں ممبر پر ایک آدمی گفتگو نہیں کر رہا بلکہ ایک متکلم ہے جو کلام کر رہا ہے اور ایک وہ ساتھ شخص ہے کہ جس کی کتاب ساتھ لے کر آیا ہے، اس کو بھی شریک کر رہا ہے اس عزا میں اور اس کی تحقیقات منتقل کر رہا ہے۔ یہ طریقہ مستند طریقہ ہے، یعنی استناد کر رہے ہیں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یہ فضول گفتگو نہیں ہے، میں اپنے خیالی پلاؤ نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ یہاں اس مستند مطلب سے مطالب آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ رائج ہو جائے تو آج کل یہ جو خطیبوں کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، یہ جو ذاکرین پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، کہاں سے نکالا، اپنی اختراع ہے، تو جب آپ کتاب سے پڑھ رہے ہیں
تو وہاں خود کتاب ایک حوالہ ہے، اور اس کتاب کے نیچے مطلب جتنے بھی ذکر ہیں نیچے حاشیے میں بھی تمام حوالہ جات موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے مستند منبر ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے۔ تو شیخ جعفر ششتری رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے مطالب کو پڑھتے تھے۔ 1 سال گزر گیا، اگلا سال پھر ماہ محرم کا آیا، اور شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں کہ میرے وجود میں ایک اضطراب تھا کہ میں کیوں کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہوں اور معاشرہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، کیا کروں کہ میری اس کتاب سے جان چھوٹ جائے اور میرے زبان میں خود ایسی قوت گویائی آ جائے کہ میں آسانی سے وہ علوم جو آل محمد کے حاصل کر کے آیا ہوں انہیں معاشرے تک منتقل کر سکوں، پہنچا سکوں، تبلیغ کر سکوں۔ مجھے جو مصائب پڑھنا نہیں آتے یہ کمی بھی میرے وجود سے برطرف ہو جائے۔ بہت پریشان اور اضطراب میں سوچتے 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 عالم رؤیا میں چلا جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، اور عالم رؤیا میں خود کو کربلائے معلیٰ 61 ہجری میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت سید الشہداء کے قیام لگے ہیں اور اعداء اور اشقیاء حضرت سید الشہداء کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور میں خود حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے خیمے میں موجود ہوں۔ جیسے ہی میری نظر حضرت ابا عبداللہ علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی جمال پر پڑتی ہے، تڑپ کے فوراً بھاگ کے سید الشہداء کی قدم بوسی کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین عالی مقام استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان کا، اور حبیب ابن مظاہر سے کہتے ہیں کہ اے حبیب ابن مظاہر، شیخ ششتری ہمارے پاس آج مہمان ہیں، ہمارا پانی تو بند ہو چکا ہے، لیکن مہمان ہے، رسم مہمان نوازی ہے، اس کی تواضع کا انتظام کیا جائے۔ حبیب ابن مظاہر بھی تشریف لے جاتے ہیں اور خود کچھ تیار کر کے لاتے ہیں اور لا کر شیخ جعفر ششتری کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ شیخ جعفر ششتری اس سے کچھ لقمے تناول کرتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہوتی ہے، سید الشہداء کی زیارت ہوتی ہے، خیام سید الشہداء کی زیارت ہوتی ہے، اشقیاء کے لشکروں کو مشاہدہ کرتے ہیں، اصحاب اہل بیت کی مظلومیت کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں، شدید گریہ اوزاری کرتے ہیں۔ لیکن شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں کہ میں اپنے وجود میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ پہلے میں تقریر نہیں کر سکتا تھا، اب مجھ سے فصیح کوئی خطیب نہیں ہے۔ پہلے میں مصائب بیان نہیں کر سکتا تھا، اور اب مصائب کے تمام رموز و اسرار مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور میں بہترین مصائب خواں بن چکا ہوں۔ اور پھر روز بروز شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں کہ میری اس صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ حضرت سید الشہداء کی خاص عنایت ہے شیخ جعفر ششتری پر کہ امام حسین نے انہیں علم العزا عطا کیا، عرفان عزا عطا کیا۔ اگر آپ نے ہمارے وہ دروس سنے ہوں جو ہم نے ماہ محرم الحرام میں عرفان عزا کے عنوان سے بیان کیے، وہ تمام دروس شیخ جعفر ششتری رحمۃ اللہ علیہ کے عرفان عزا کا حصہ ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے حوزہائے علمیہ میں ان مطالب پر تحقیق نہیں ہوئی ہے، کام نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ایک پاکستانی بزرگوار عالم ہیں، باقاعدہ انہوں نے علم العزا کو تدوین کیا ہے، باقاعدہ اس کی فصلیں، اس کے ابواب باقاعدہ انہوں نے مرتب کیے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں بہت سارے علوم ہیں جس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ریاضی ہے، بائیولوجی ہے، یا دینی علوم میں آپ دیکھ لیں، فقہ ہے، اصول ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، رجال ہے، درایت ہے، جس طرح سے یہ مختلف علوم ہیں، ایسے ہی باقاعدہ ایک علم ہے کہ جس علم کا نام علم العزا ہے۔ باقاعدہ اس کے ابواب ہیں، اس کی فصلیں ہیں، اس کا موضوع ہے، اس کا ہدف ہے، اس کی غرض و غایت ہے، سب کچھ ہے، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک کتابچے کی صورت میں
مدون کیا ہے اور باقاعدہ تدریس کی ہے حوزہ علمیہ میں علم العزا کو، اور ان کا نظریہ ہے کہ اس علم کو باقاعدہ اس کی ترویج ہونی چاہیے اور اس کو باقاعدہ اس پر مزید کام ہونا چاہیے اور تحقیق ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اقتصادی مشکلات، مالی مشکلات، توجہ کا نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن وجہ سے علماء کو محرومیت ہو جاتی ہے اور علماء اپنی ان خدمات کو معاشرے کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، وگرنہ ایک بہت ہی گراں قدر کام ہے علم العزا، کہ جو یہ شیخ جعفر ششتری نے امام حسین سے عرفان عزا کسب کیا، اسے باقاعدہ کتابی صورت میں، باقاعدہ علم کی صورت میں معاشرے کے سامنے متعارف ہونا چاہیے اور بیان ہونا چاہیے کہ اس مجلس عزا کی کیا کرامات ہیں اور کیا برکات ہیں، اور اس مجلس عزا سے کیسے اسلام زندہ ہوتا ہے، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما ہرچ داریم از محرم السفر است، محرم السفر نے اسلام کو زندہ کر رکھا ہے، اور قیامت تک بشریت کے لیے اسلام اور تشیع اور معارف تشیع سید الشہداء کی اس شہادت کے مرہون منت ہے۔ لہٰذا درست کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمیں ان معارف کو، ان عرفان عزا کو، ان علم العزا کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ خداوند متعال کے حضور ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی ایسا عرفان عزا عطا کرے، ہمیں بھی حضرت سید الشہداء کی زیارت نصیب ہو، ہم بھی اس ماجرا کو اور اس واقعے کو مشاہدہ کرتے ہوئے عرفان عزا کو درک کر سکیں۔ چند انگشت شمار افراد ایسے ہیں کہ جنہیں حضرت سید الشہداء نے اپنا یہ عرفان عزا عطا کیا اور باقاعدہ انہیں کربلا کا وہ منظر دکھایا، وہ خیمے دکھائے، وہ ہستیاں دکھائیں، وہ اشقیہ دکھائے، اور باقاعدہ وہ تمام ماجرا کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا، جان سوز واقعہ، جان گداز واقعہ، اور انہیں اس طرح سے عرفان عزا نصیب ہوا۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے وجود سے تمام کوتاہیوں کو، تمام خامیوں کو قلع قمع کرنے میں ہماری مدد کرے، ہم اپنے وجود کو ان بیماریوں سے تخلیہ کر کے انہیں فضائل اخلاقی، آداب اہل بیت، فضائل حمیدہ سے آراستہ کر کے ایک کمال حاصل کر سکیں، تاکہ حضرت سید الشہداء کا عرفان عزا درک کرنے کی ہمیں ہمارے اندر جو مقدماتی کیفیت ہے وہ ایجاد ہو۔ جب تک طہارت اور پاکیزگی ہمارے وجود میں نہیں آئے گی، ہم کبھی بھی ان مقدس اور نورانی معارف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پہلے تخلیہ ہے اور پھر تحلیہ ہے، یہ عرفان کی ایک اصطلاح ہے۔ پہلے انسان خود کو خالی کرے اور پھر انسان خود کو آراستہ کرے، اور یہ ہم زمان بھی ہو سکتا ہے۔ انسان جہاں جہاں تک صفائی کرتا جاتا ہے وہاں وہاں تک اس کو تزیین بھی کرتا جاتا ہے اخلاق حمیدہ سے۔ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اعوان و انصار و اصحاب میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔